فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
ہر مشکل سے ہر مصیبت سے بچائے. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لے اور اضافی رحمتیں بھی بھیجے. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو. تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور 5واں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، تو ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوچی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذہانت اور دماغ کے لحاظ سے اور معلومات کے لحاظ سے دو حصے کیے ہیں۔ یہ میری تقسیم نہیں ہے، حکومت کی تقسیم نہیں ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی۔ مختلف لحاظ سے مختلف تقسیمیں ہوتی ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں تو آپ سوال پوچھیں گے کہ کس حساب سے دو قسمیں؟ بھائی جنس کے حساب سے دو قسمیں، مرد اور عورت۔ لیکن کیا ہر لحاظ سے دو قسمیں؟ نہیں بھائی، قوموں کے لحاظ سے تو لاکھوں قسمیں، زبانوں کے لحاظ سے کیا خیال ہے؟ لاکھوں قسمیں، رنگ کے لحاظ سے ہزاروں قسم، درجنوں قسمیں، ہزاروں نہ بھی ہوں، مذہب کے لحاظ سے سینکڑوں قسمیں، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، فرقوں کے لحاظ سے اور زیادہ قسمیں، خود ایک الفلاحی اب مسجد ہی میں آپ فرقوں کی قسمیں دیکھ لیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو دولت کے لحاظ سے بڑی بڑی تین قسمیں، درمیانے طبقے، غریب طبقہ، متوسط طبقہ، پھر دولت مندوں کی آگے بڑی قسمیں۔ ہم جس کو دولت مند سمجھتے ہیں، کچھ دولت مند ان کو غریب سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قسمیں ہی قسمیں ہیں انسانوں کی۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کھوپڑی کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے۔ نمبر دو، نالج کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ علم کے لحاظ سے بھی انسانوں کی دو قسمیں ہیں اور کھوپڑی کے اعتبار سے بھی انسانوں کی بولو دو قسمیں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، کھوپڑی بولو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے پاس کھوپڑی تو بہت شاندار اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے لیکن نالج نہیں ہوتی، لہذا ان کی کھوپڑی کو صحیح گائیڈنس ہی نہیں ملتی تو وہ ذہانت میں ہی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ذہین آدمی زیادہ بیڑا غرق کرتا ہے اگر اس کے پاس نالج صحیح نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیڑا غرق کرنے کا اوتھینٹک طریقہ کیا ہے، مؤثر طریقہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا، نادان دوست یہ عقل مند دشمن سے بھی بدتر ہے، کیونکہ دشمن تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ ہوشیار رہو گے۔ جو دوست جو بے وقوف ہو وہ دوستی میں نقصان پہنچاتا ہے، جب دوستی میں پہنچاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پہنچاتا ہے، اس کا مقصد آپ کی بھلائی ہوتی ہے تو وہ آپ کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر کو علاج نہیں آتا اور اس کے پاس انجیکشن ہے، اس ڈاکٹر کے پاس نالج کی کمی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ انجیکشن ان لوگوں کو نہیں لگایا جاتا جن کا لیور کمزور ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جن کا جگر کمزور ہے۔ اب آپ پیشنٹ بن کے اس کے پاس گئے، آپ کو پتا ہے کہ میرے جگر کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ انجیکشن ٹھیک ہے لیکن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن میرے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس نالج تم سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، لیکن اسپیسیفک اس انجیکشن کی بارے میں پوری ریسرچ نہیں کر سکا وہ۔ اب وہ انجیکشن اتنا زبردست ہے کہ اس میں بیماری کا یقینی علاج ہے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی باتیں مانے گا نہیں، وہ آپ کو رسی سے باندھ کے انجیکشن ٹھوکے گا آپ کے، اور طبیعت سے آپ کو ٹھوک دے گا وہ۔ اس کے بعد آپ دوبارہ انجیکشن ٹھکوانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دشمن ہوتا کہتا جا مر بھائی، میرا تیرا کیا لینا دینا۔ دشمن تو یہ کام کرتا نا، دشمن ہوتا کہتا بھائی جا تو نے مرنا، وہ تو اس کا تو خیال ہے کہ بچے گا اس سے، کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کا دوست ہے، لیکن اس کی نالج کیا ہے؟ پوری نالج نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ہمیں دو باتیں پتہ چلیں، انسان کی فضیلت، ایک دماغ اس کے پاس صحیح ہونا چاہیے، نمبر دو نالج اس کے پاس مستند ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جذباتی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ دونوں چیزیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟ جذباتی لوگوں کے پاس، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے ہاں ہو کوئی بھی ٹاپک ان کو دیا جائے نا تو دلائل کم اور چیخو پکار کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ سب سے اعلیٰ اخلاق کس کے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو بات کر رہا تھا نا، میں جو دیکھتا رہتا ہوں پبلک کدھر کو جا رہی ہے، پھر میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن کی آیتوں کو سے وہی مضمون نکالتا ہوں میں۔ ہمارے ہاں یہ باتیں میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھائی جانے لگی ہیں کچھ مذہبی لوگوں کا رویہ دیکھ کے، کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے، مذہبی لوگوں کے پاس تہذیب نہیں ہے، مہذب نہیں ہے، نالج نہیں ہے مذہبی لوگوں کے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو نالج کا مطلب اگر یہ ہے نا کہ میڈیکل سائنس کی نالج نہیں ہے، تو کیا سول انجینئر کے پاس میڈیکل سائنس کی نالج ہوتی ہے؟ اور اگر نالج کا مطلب یہ ہے کہ اسے عمارتیں بنانا نہیں آتی، نقشے بنانے نہیں آتے، اسے نہیں پتا کہ کتنا ویٹ اٹھانے کے لیے کتنا سریا ڈالنا پڑے گا، بیس کتنی ہونی چاہیے، کھدائی کتنی ہونی چاہیے،
تو اگر نالج کا مطلب یہ ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر اس نالج میں زیرو ہوتا ہے، پھر تو سارے ہی جاہل ہیں. عالم صرف وہ ہے جس کو وہ علوم ہو جو آپ کے پاس ہیں. ایسا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. تو علم کا مطلب کیا ہے خوب سمجھیں. علم میں اور فنون میں فرق ہے. دیکھو فنون، فن کسے کہتے ہیں؟ فن بھی ایک علم ہے، لیکن وہ علم جس کی بیس پہ انسان کو دوسری مخلوق پہ فضیلت ہے، وہ علم ہے تہذیب کا علم، انسان کو انسان بنانے کا علم، کہ انسان مہذب کیسے ہوتا ہے. اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، بہت ٹیکنیکل باتیں. اس وقت عملی خرابی کو ہم رونا کیا پیٹیں، نظریاتی طور پہ لوگ بگڑ رہے ہیں. جب آپ برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی کو برا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی اور برائی کی تعریف ہی خلط ملط ہو جائے، شراب اور زمزم میں کوئی فرق ہی نہ رہے، اور ناپاکی اور پاکی میں کوئی فرق ہی نہ رہے، پھر تو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا انسان. تو جو بڑا ایشو اس زمانے میں ہے، پہلی بات علم کسے کہتے ہیں. علم، نالج کوئی بھی ہو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ مند ہونا الگ بات ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، بھنگیوں کو گٹر صاف کرنا آتا ہے، مجھے اور آپ کو بولو نہیں آتا. کیا یہ بھی علم نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے لیے فائدہ مند علم نہیں ہے یہ؟ بلکہ میں کہتا ہوں بھنگی اگر ہڑتال کر لے نا، ڈاکٹر ہڑتال کر لیں، ہم میں بخار ہوگا، پیناڈول پہ گزارا چلا لیں، زیادہ زیادہ مر جائیں گے، عزت سے تو مریں گے نا کم از کم. گاؤں دیہاتوں میں لوگ مرتے نہیں ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، قریب میں ہاسپٹل نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مر گئے، لوگ صبر کر لیتے ہیں، چلو یار آج نہیں تو کل جانا ہی تھا انہوں نے، چلو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سب نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا لیٹ چلا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر بھنگی ہڑتال کر لیں ہم سب کا کیا ہوگا کالیا. ان گٹروں کی اس پوزیشن میں اگر یورپ میں بھنگی ہڑتال کر لیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ گٹر بھرنے میں کم از کم 100 سال لگ جائیں گے ان کے. وہ اتنے بڑی بڑی لائنیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، بندوں سے زیادہ بڑی تو ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں. ان کے بھنگی بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، بہت مشکل سے جاب ملتی ہے بھنگی کی بھی. 3 پیس سوٹ ٹائی میں، وہ یعنی ان کا ٹائی تو نہیں، یعنی ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے، اس میں پورا بندہ گٹر لائن میں اندر. اگر آپ کھانا ہضم کر کے واکنگ بھی کرنا چاہیں نا ہضم کرنے کے بعد، تو ان کی گٹر لائنوں میں واکنگ ہو سکتی ہے. یار ہمیں تو ایسا لگے گا دیکھ کے شاید یہ لیاری ندی بہ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں بندہ واک کرتا ہوا جا رہا ہے، جیسے ہماری لیاری ندی ہے نا، اس ٹائپ کی ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی، کہ یہاں اگر بنگی لوگ ہڑتال کر لیں، اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں، اور تو ہمارا ہوگا کیا؟ بس میں اس پہ آگے جاتا نہیں ہوں کہ کیا ہوگا. مسجد میں اس کو ایکسپلین کیا نہیں جا سکتا. ہم سب مریں گے اور بدترین موت مریں گے. کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرے گا ہمیں. فلاں گٹر میں ڈوب کے مر گیا، فلاں واش روم میں ڈوب کے، اس کے گھر میں پانی گٹر کا اتنا جمع ہو گیا تھا کہ تیرنے لگا. آپ مذاق نہ سمجھے اس کو. ایک گٹر بند ہوتا ہے نا تو وہ پچھلے سارے گٹروں کا راستہ روک لیتا ہے. صرف 1 سے 1.5-2 مہینے کے بعد ایسا برا حال ہوگا کہ تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے. بسوں والے ہڑتال کر لیں اتنا نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر اسٹرائک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. بھنگی کی ہڑتال سے، اسٹرائک سے، اب ایسا نہ ہو میری یہ بات سن کر جتنے بھی بھنگی ہیں وہ کہ اچھا یار تنخواہ بڑھانے کا ایک بہترین آپشن آیا ہمارے پاس. میرے بھائی علم بھنگی کے پاس بھی ہے اور انسانیت کے لیے مفید علم ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں ایک طالب علم آ گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو اس کے ماں باپ آ گئے کہ یہ آپ تو اس کو مولانا بنا رہے ہو. حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ دین کا علم سیکھے گا اور حلال و حرام کا علم سیکھے گا، امت کی رہنمائی کرے گا. انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی علم تھوڑی ہے، ہم وہ علم سکھانا چاہتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثلا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا دیکھیں اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ہوگا. مجھے پوری کنورسیشن یاد نہیں ہے، اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ جی نہیں جی یہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند علم ہے جو ہم. حضرت نے فرمایا فائدہ مند تو بھنگی بنانا بھی ہے. سب سے زیادہ ضرورت سوسائٹی کی کس کو ہے؟ بھنگیوں کی ہے. فرمایا علوم سارے فائدہ مند ہی ہوتے ہیں، ہم نے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے عزت کس میں زیادہ ہے. فائدے کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ عزت کس میں. بھنگی بننے میں عزت نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کو بھنگی بنانا نہیں چاہتا. ڈاکٹر بننے میں عزت ہے اور ہونی بھی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. کوئی آپ کہیں کہ ڈاکٹر اور بھنگی کو میں نے ایک ہی صف میں لے جا کے بٹھا دیا ہے. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ عزت کو دیکھتا ہے انسان کہ عزت کس علم میں زیادہ ہے. آپ کی بچی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آئے گا، فرشتہ سمجھ کے دے دو گے آپ اس کو. رشتہ نہیں بلکہ کیا سمجھو گے؟ فرشتہ. جمعدار کا رشتہ آئے گا، نشتہ. رشتہ نشتہ. لے رکشہ اور دفع ہو جا کے شیر آ نہیں رہا مجھے، دفع ہو جائے یہاں سے. تو
تو حضرت نے فرمایا سب سے زیادہ قابل عزت علم جس کی بیس پہ سب سے زیادہ عزت ملتی ہے وہ دین کا علم ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں ملتی عزت. حضرت نے فرمایا کہ اسی لیے جتنی ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی کہ اللہ نے یہ عزت آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھی کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت علم جو ہے وہ کون سا ہے؟ دین کا علم. ضرورت کا انکار نہیں ہے دوسرے علوم کی ضرورت. دیکھو لوگ بے اعتدالی کا شکار ہیں اس میں. کچھ تو ہمارے دیسی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف دین ہی کا علم ہے باقی سب فضول ہے. یہ بھی غلط ہے. بعض پیغمبروں کو اللہ نے دنیاوی علوم بھی دیے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا. یہ ایک مادی یعنی ایک ایسا معجزہ تھا جس کا مادی زندگی میں فائدہ ہے. اور بھی کچھ پیغمبر گزرے جن کو اللہ نے علوم دیے لیکن یہ تمام پیغمبروں کو نہیں دیے. کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا. قدر مشترک جو تمام پیغمبروں میں جو کامن بات تھی وہ کیا تھی؟ دین کا علم. مجھے تھوڑا سا پانی ذرا پلا دیے گا ٹھنڈا نہ ہو. تو دین کا علم اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا ہے. کیا خاص چیز ہے بھائی دین کے علم میں جو اللہ تمام پیغمبروں کو دے رہا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ ٹھنڈا نہ ہو بھائی. تو کیا خاص چیز ہے اس علم میں؟ تمام پیغمبروں کو اللہ یہ علم دے رہا ہے دین کا علم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ. مائک کی آواز بہت سلو ہے مجھے گلا پھاڑنا پڑ رہا ہے لیکن تھوڑا سا والیوم بڑھاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں بولنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. خطیب لوگ ہوتے ہیں نا ان کا لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مائک. خطیب لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کے گلے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. ایک دن میں تین بیان تباہی مچا دیتے ہیں. اسٹیمنا ہے بھائی ہر ایک میں نہیں ہوتا. میں کہیں سفر پہ بھی جاتا ہوں تو میں بولتا ہوں 24 گھنٹے میں ایک بیان سے زیادہ نہیں دینا. 24 گھنٹے میں ایک بیان سے زیادہ نہیں دینا. لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے سمجھے جاتے ہیں بڑا آپ کا اسٹیمنا ہے. تو کیا مطلب 24 گھنٹے میں ایک سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو کنویں سے زیادہ پانی نکالو گے کیچڑ آنے لگے گا. کنویں سے زیادہ پانی نکالو گے کیا آئے گا؟ کیچڑ آئے گا. دماغ جب استعمال ہوتا ہے نا بیان میں تو پھر 24 گھنٹے میں ایک ہی ہو سکتا ہے. وہ خالی گلا اگر استعمال ہو رہا ہے پھر آپ 6 بھی کر سکتے ہیں. ہاں کچھ خطیب ایسے ہیں جن کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے وہ ایک دن میں 4 6 بیانات بھی کر لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے وہ ان پہ کیونکہ اسی ٹاپک کو انہوں نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کسی مولوی صاحب کے دن میں 3 بیانات ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو بول دیا تو ادھر ادھر کی باتیں. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے سوچنے کا اسٹائل ہوتا ہے. ہمارا بیان میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھوپڑی کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. گلا کم استعمال ہوتا ہے کھوپڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بیان بس. ہاں اسی بیان کو ریپیٹ کرنا ہے تو پھر تو 4 دفعہ کر لو پھر ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتا ہم سے. تو جو فرسٹ ٹائم بات میں جو جان ہوتی ہے نا اسی کو ریپیٹ کریں گے تو وہ جذبہ نہیں رہتا. اس کے لیے ضروری ہے رات کو سو کے دوبارہ اٹھیں پراٹھا کھائیں. اور میں ساتھیوں سے کل کہہ رہا تھا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب بھی سفر سے واپس آتے تھے 2 رکعت مسجد میں پہلے پڑھا کرتے تھے. اور کراچی والوں نے ہماری عادت خراب کر دی. ہم جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں پہلے چائے پینے جاتے ہیں کوئٹہ ہوٹل ایئرپورٹ سے سیدھے. یہ میرا سفر تھا آذربائیجان. کل رات آیا ہوں میں آذربائیجان سے. 4-5 دن کا سفر تھا. آتے ہی ایئرپورٹ سے ہم سیدھا کہاں گئے ہیں؟ کوئٹہ ہوٹل چائے پینے. کیوں 3-4 دن چائے کے نام پہ مذاق ملا ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ میں نے اپنے دوست سے کہا یار اچھی سی چائے لے کر آؤ. وہ اچھی سی لے کر آئے. میں نے کہا اچھی سی نہ لاتا تو زیادہ اچھا تھا. خیر لوگ اتنی چیزیں بنا کے شارٹ کلپ چلا دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتانے کے لیے ہمیں بیٹھے ہوئے کہ چائے کہاں کی پینی چاہیے. امریکہ سے ہم آئے پچھلے مہینے آئے نا. امریکہ سے اترتے ایئرپورٹ پہ ہم کوئٹہ ہوٹل گئے. وہاں جا کے ہم نے کہا 15 دن ہو گئے تمیز کی چائے ملے ہوئے. اب دیکھو 4-5 دن سے نا چائے نہیں مل رہی تھی. چائے جدھر انڈا موڑ پہ کوئٹہ ہوٹل سے چائے پی ہے. میں نے لڑکوں سے کہا میں نے کہا اٹ از کالڈ چائے. پتہ نہیں یہ کوئٹہ ہوٹل والا ذائقہ آتا ہی نہیں ہے کسی ہوٹل میں. جو مرضی کر لو بھائی. وہ اللہ نے کوئٹہ کے پٹھانوں کے ہاتھ میں ہی کچھ بلٹا نہیں ہے کمپنی کی طرف سے کہ یہ بنائے گا. تو اب کیا ڈال رہے ہیں اللہ خیر کرے. لیکن بہرحال ٹیسٹ جب ہی آتا ہے. یہ نہ پنجاب میں ملتی ہے نہ پشاور میں ملتی ہے. یہ صرف کوئٹہ اور کراچی میں ملے گی آپ کو یہ چائے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی. دو قسمیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی. دماغ جن کے پاس زیادہ ہو علم جن کے پاس زیادہ ہو. اور علم سے میری مراد کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں. وہ بھی ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اس زمانے میں تو بہت سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس صرف مذہب کی تعلیم ہے آپ کے پاس اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے تو آپ دنیا میں راج نہیں کر سکتے. آپ
मजहब को भी नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि दुनिया में तरक्की के लिए वही उसूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया के लिए रखे हैं, जो फितरत के तकाजे रखे हैं, उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, चाहे कितने बड़े नेक आदमी हो। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं ना, आप बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार हो और सजदे कर करके आपके माथे पे मेहराब बन गया है। बाज लोगों, हमने भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सजदे किए, पता नहीं मेहराब नहीं बनता। कुछ लोग 4 दिन नमाज पढ़ते हैं, इतना बड़ा मेहराब बन जाता है। हम भी भाई उतने ही सजदे करते हैं जितने मेहराब वाले कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बाज लोग 4 दिन करेंगे और इतना माशाल्लाह अल्लाह ने शायद उनको नवाजा हो, वल्लाह वाला बनता भी है। रेडी कंपनी है इसकी, कोई कंपनी का नाम बता। खैर, तो बहरहाल ये सजदों के निशानात हदीस में आता है क़यामत के दिन और रोशन होंगे। खैर, तो आप बहुत तहज्जुद गुजार हो, लिल्ला फिल्ला रोते रहते हो। एक दिन बिजली की तार, बरहाना तार को आपने हाथ लगा लिया, वो तार आपको छोड़ेगी या गले मिलेगी आपसे? बोलो, गले मिले। आपके घर में एक बरहाना तार थी बिजली की, आपने ये कह के उसको छोड़ दिया कि मैं असबाब की दुनिया में इतना ज्यादा नहीं कि मैं इतनी एहतियातें करूं कि कौन सी तार बाहर निकली हुई है, कौन सी दीवारों के अंदर जा रही है, या मैं आग लगने के लिए कोई पहले से इंतजाम कर लूं, वगैरह वगैरह। आपने कहा चूंकि हमारा ताल्लुक मा अल्लाह, एक तो ये ऐन बहुत गाढ़ा निकालते हैं, जो भी ताल्लुक मा अल्लाह इतना ऐन निकालते हैं कि भाई जब उर्दू बोल रहे हो तो उर्दू स्टाइल में बोला करो अल्लाह के बंदो, अरबी जब अरबी में बोलो। फिर एक साहब कहने लगे 100%, मैंने कहा 100% भी काफी है, 100% को 100% कहने की जरूरत बहुत भी निकालेंगे भाई। उर्दू को उर्दू में बोलो यार, हर जबान का अपना एक लब लहजा होता है। उर्दू भी तो परेशान है ना, आधी इंग्लिश आ रही है उर्दू में, कुछ अरबी आ रही है, कुछ फारसी आ रही है, कुछ तो उर्दू खुद बौखला गई है कि मैं हूं क्या। तो पंजाब वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं, पश्तो वाले अपने स्टाइल में बोलते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको पता है कि वो नाराज नहीं होंगे। मुझे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप। अब वो इंग्लिश किस्त में बोल रहे हैं, पश्तो में कम्युनिकेशन। पहले तो मैं समझा नहीं कौन सा गैप है ये, तो वो बहुत बिल्कुल ऐसे दांतों को पीस के ना, जैसे पश्तो बोलते हैं वैसे इंग्लिश। उर्दू वाले भी इंग्लिश को बिगाड़ देते हैं। जिन उर्दू स्पीकिंग ने कारी साहब से कुरान पढ़ा हुआ है ना, काफ हलक से निकाला है, वो डी भी कलकला करके निकालते हैं। उनको पता है कि काफ में कलकला है ना, जैसे खलको, कारियों ने पढ़ा होता है ना, खलक को कैसे पढ़ा जाए, खलको, तो वो एंड को पढ़ते हैं एंड, ड निकालते हैं, एंड वॉट, पूरा कलकले निकाल रहे होते हैं। तो उनसे हम कहते हैं कि भाई नौरानी कायदे को अरबी के लिए इस्तेमाल करो, इंग्लिश के लिए अपने उसूल और ज़ाब्ते हैं। लेकिन ये नेचुरल है, उर्दू स्पीकिंग पूरी इंग्लिश कभी भी सही नहीं बोल सकता, ये एक नेचुरल है, इसमें कोई इतना आर की बात नहीं है। गोरों में एक अच्छी बात यह है कि आप जब उनसे इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको पता होता है कि आपका एक्सेंट उनके हिसाब से नहीं, लेकिन वो मजाक नहीं उड़ाते। हमारे यहाँ जब कोई पंजाब वाला जिसको उर्दू ना आती हो वो उर्दू गलत बोलेगा तो उर्दू स्पीकिंग मजाक उड़ाते हैं उसका। ये बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। आप पंजाबी बोलो तो आप भी तो गलत बोलोगे, मैं बोल रहा होता हूँ ना पंजाबी, तो पंजाब वाले कहते हैं आप ना बोला करो, खुदा के लिए बिगाड़ देते हो आप। जब कोई आपकी जबान बोल रहा है, अगर गलत भी बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वेल डन, जिंदाबाद, चलो तुमने हमें इज्जत दी, हमारी जबान में बात की है। तो अंग्रेज लोग इसका एहतमाम करते हैं, हमारे लोग नहीं कर रहे होते, मजाक उड़ा रहे होते हैं दूसरे की जबानों का। खैर, तो मैं यस कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ताला ने हमें दो किस्में की हैं इंसानों की, एक दिमाग जिनका ज़हीन हो और दूसरा इल्म उनका कामिल हो। और इल्म से क्या मुराद है? हर जगह कुरान में इल्म से दीन का इल्म मुराद नहीं होता, खूब समझ लें। बाज़ दफ़ा मादी इल्म को भी कुरान ने इल्म कहा है, इसकी भी कुरान में मिसालें मिलती हैं। तो इल्म के लिहाज से तो दुनिया का इल्म हो या दीन का इल्म हो, दोनों ज़रूरी हैं, दोनों फ़ायदेमंद हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी इल्म अगर कम होगा दुनिया में आपके पास, आपकी कौम में वो इल्म नहीं होगा तो आप उसमें पस्ती खाओगे, नीचे की तरफ जाओगे। तो इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए सिर्फ दीन का इल्म काफ़ी नहीं है। दुनिया के उसूलों पे चलती है। दुनिया में दुनिया की, देखो ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, अल्लाह करे गामदी साहब उस वक्त तक जिंदा रहें ताकि अपनी आंखों से देख लें। बुखारी और मुस्लिम की हदीस का गामदी साहब ने इनकार कर दिया ना, इतनी वाज़ेह हदीस है कि लयूशिकन्ना अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम, जरूर भी जरूर तुम पर ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। तो जनाब गामदी साहब, अगर ये मतलब हदीस, यही हदीस तो है बुखारी मुस्लिम की, और भी हदीस की किताबों में है ये, अगर नबी पर किसी ने इन हदीसों में झूठ बांधा है माज़ अल्लाह, तो इसका मतलब ये उम्मत बहुत बड़ी कज़्ज़ाब थी, क्योंकि इस हदीस को एक रावी ने बयान नहीं किया, मुतअद्दिद रावी हैं, वो सारे झूठे थे माज़ अल्लाह। फिर तो उम्मत पे एतमाद खत्म, फिर तो क्या भरोसा ये किताब जो हमें कुरान मिली है उम्मत ने इसमें तहरीफ ना कर दी हो। आप कह सकते हैं कुरान की हिफाजत का तो अल्लाह ने वादा किया है, इसका जवाब ये कि ये भी तो उसी कुरान में लिखा हुआ है जो हमें इस उम्मत ने दिया है।
عقلی طور پر امکان ہے خود ہی لکھ کے ہمیں دے دیا ہو, لیکن ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ تواتر کے ساتھ جب کوئی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے نا قرب قیامت میں, اچھا جب نازل ہوں گے تو اس وقت ہی نازل ہوں گے, کائنڈلی ابھی آپ کوئی ایسا کام نہ کرے. لوگ کیا امام مہدی کے انتظار میں آذربائیجان ہو کے آیا ہوں نا, وہاں ایک انقلاب آیا تھا رشیا سوویت یونین کے انقلاب سے پہلے, کوئی لیڈر گزرا ہے جس نے بہت لوگوں کو قتل کیا, اور آذربائیجان میں جو اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا تھا اس نے, یعنی اہل سنت کی حکومت تھی سنیوں کی. تو ختم کیا کس دلیل پہ کہ میں امام مہدی ہوں, حدیثوں میں جس مہدی کا تذکرہ ہے وہ میں ہوں, اور ایسی کی تیسی کر دی پوری اسٹیٹ کی, ریاست کی. اس کے بعد سوویت انقلاب آیا تو انہوں نے ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو آج کل ایسی کی تیسی ہی چل رہی ہے مارکیٹ میں. کوئی امام مہدی کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے امام مہدی چونکہ ابھی خراسان سے نکلنے والے ہیں تو میں ذرا خراسان کی طرف ہو کے جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے دجال کا ابھی ظہور ہونے والا ہے تو میں اس طرف جا رہا ہوں. بھائی جو خوب اچھی طرح سمجھو, بار بار یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں. دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں, کل کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو پہلے کہا تھا افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا, مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی. میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ڈاکٹر اسرار نے حامد کرزئی کے بارے میں کہا تھا, آگے پورے کلپ میں حامد کرزئی کا نام بھی ہے, وہ کسی نے کٹ کر کے آدھا چلا دیا. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر اسرار بھی نہ عالم الغیب تھے, انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا, میں نے کہا نہ شاہ ولی اللہ عالم الغیب تھے. یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری, وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری. بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو, اس کو پیغمبر بنا کے ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں, یہ مت کرو یہ کام. لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین, چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں, ایک پیش گوئی کرتے ہیں, اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا. اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں, یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں یہ ہیں اسکالرز ہی, ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیشگوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا, جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے. ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے, انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا, لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوس. اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں, وہ چھوڑ دیں مزاحمت. جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی پھر؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ, لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا, کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو. ہے یہ اسٹائل ہونا چاہیے. کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا, تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا. لڑنا تو بعد میں جا کے, کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے. اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا, اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو, اچھا ہو, غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے, میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو. اس لیے علماء پہلے یہ سب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو, جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا, تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں بتایا, لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں. نا 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 نا, یہ غلطی نہیں کرنا. پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی, پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی. پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی, آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے, اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے. اسباب کی دنیا میں, اسباب کی دنیا میں کیا کیا جائے تو کیا ریزلٹ نکلے گا, تو ان اسباب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے
کیوں؟ نبی کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ فیصلہ کس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا؟ بولو نا، اسباب کو۔ تو اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسباب سے دور نہیں کرتا آپ کو۔ جب تک مسلمانوں نے اسباب اختیار کیے، دنیا پہ حکومتیں کی ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے ترکی میں، استنبول میں، قسطنطینیہ میں جو قلعہ فتح کرنا تھا، اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے، لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے، لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو، جس کو لوگ کے بولے یہ توپ ہے۔ کہتے ہیں نا کیا توپ چیز ہے، کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اور نبی نے خوشخبری بھی دی قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا، یہ تو بتا دیا آپ نے، لیکن کیا مطلب؟ بس ہم چلے ہیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح؟ بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا، اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا۔ 700 سال کے بعد جا کے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے نبی کی۔ 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے، ناکام۔ کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا، اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور، حالانکہ نیک تھے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں بھی حملے کیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی خبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن کیا بھائی، دنیا دار الاسباب ہے۔ صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے، جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے، نہیں ہوا فتح۔ سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس قلعے کی ایسی کی، اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی، اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے، یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی، ایرانیوں کی، جو مجوسی تھے، آگ پرست تھے۔ اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں، مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست۔ دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی، ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی۔ اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی۔ دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی۔ سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں، ملکہ سبا ہے، وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور کو پھیلتے چلے گئے۔ تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں، جو سلطنت قائم تھی، وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا، اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں، تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے یہ پھیلتے چلے گئے، جنگوں کے ذریعے بھی، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی۔ کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا، کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئیں کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی۔ لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی، آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے، یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی، بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی۔ تو یہ دو سلطنتیں، ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا ہے۔ تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی، یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی مجوسیوں سے۔ تو یہ جو استنبول ہے ترکی، یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں، آگ پرستش، آگ کی جو پوجا مشرک لوگوں کے۔ اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا، بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا، یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی، نعم جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو، وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا۔ 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی، نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ اٹیک کرنے والے، حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بزرگ لوگ تھے وہ، لیکن نہیں بھائی، دنیا دار الاسباب ہے۔ انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا، جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدھا گاڑیاں چل سکیں، بیل گاڑیاں چل سکیں، اتنی چوڑی دیواریں۔ ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا؟ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے، کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو۔ اس کو کیسے فتح کریں؟ پھر دو سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے، تو اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا، وہ بھی ممکن نہیں تھا، اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا، اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا۔
कश्तियां समंदर के रास्ते से लेकर आए तो दुश्मन का कब्जा था उस पे, और किश्तियों को बाय रोड ले जाना, इतनी बड़ी तादाद में समंदरी जहाज जैसी किश्तियों को बाय रोड ले जाना मुमकिन नहीं था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दो खानदानी काम किए। बोला सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी तोप बनाओ कि जिसको लोग कहें ये क्या है, क्या तोप बनाई है, क्या तोप बनाई, ये असबाब इख्तियार किए उसने। और दूसरा, खोपड़ी इस्तेमाल करो। जब तक हम वो जो दो समंदरों को मिलाने वाली पट्टी है पानी की, उसमें कश्तियां नहीं उतारेंगे, और उतारे भी चुपके से, दुश्मन को पता ना चले, तो उस वक्त तक हमारे लिए इसको फतह करना मुमकिन नहीं है। मशवरा हुआ कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तोपें तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अब इंजीनियर्स ने बना ली बड़ी बड़ी तोपें, आज भी रखी हुई हैं तुर्की के म्यूजियम में आप जाएं। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि खुश्की को पार करके पानी में किश्तियां कैसे उतारी जाएं, जहां मुजाहिदीन को बिठा के शहर के अंदर भेजा जाए ताकि वो पीछे से भी अटैक करें। दो बड़े चैलेंज थे, नंबर 1 किश्तियां वहां तक पहुंचाना, नंबर 2 चुपके से पहुंचाना, क्योंकि दुश्मन देख लेगा, वो मारेगा। मैं और आप होते, हम कहते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 10 लाख दफा इसका विर्द होगा। हाँ, आओ बैठो सारे, या अल्लाह फतह करा दे, या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं और अभी तक गुनाहगार ही हैं क्योंकि असबाब इख्तियार कर नहीं रहे। फिर हम जाते, शुफ सरकार भी हमारे पास होता, हम कहते उधर मुंह करके जितनी तेरे पास फूके आज सारी निकाल दे यार। गवर्नमेंट से कहते फूक के स्पेशल सिलेंडर लेकर आओ और शुफ सरकार के लगा दो ताकि हवा अंदर जाए और सरकार के जमाने मुबारक से बाहर निकलती रहे हवाएं। वजीफे का खुदा न ख्वास्ता मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बहुत कारामत दुआ है। इस दुआ की बरकत से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले हैं। मुसीबतों में ये दुआएं मांगनी चाहिए, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले काम तो पूरा करो भाई। पैनाडोल रखी हुई है, बुखार में यूं यूं झूम रहा है, अबे ये 2 गोली खाते हुए तुझे तकलीफ हो रही है, मौत आ रही है, खा ले, फिर फातिहा पढ़ के फूंक भी लगा देना। वो खा नहीं रही है और सारा जोर किस पे है? फूकों पे है। तो मुसलमान का सारा जोर इस वक्त पता है किस पर है? असबाब की नफी पर। इसमें मजहबी तबके की भी मेजॉरिटी मुब्तला हो चुकी है। हमारे फरमाया करते थे, ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की जान को जब खतरा हुआ तो गार्ड रखे हजरत ने, बड़े जबरदस्त गार्ड रखे थे हजरत ने ना। और हजरत के शागिर्द चूंकि मुखलिस थे, उन्होंने कहा कि हम आपको बगैर गार्ड के छोड़ेंगे नहीं। आजकल शागिर्दी मरवा देते हैं कि हजरत आपका तो अल्लाह से ताल्लुक इतना जबरदस्त है, आपको तो किसी का बाप भी नहीं बम से उड़ा सकता। पहले हमारे सीने पे गोली आएगी फिर आपके आएगी। आ तो गई ना, भले तेरे के बाद ही आई, लेकिन आ तो गई ना हजरत जी के। तो हजरत ने तो कम रखे थे गार्ड। हजरत के शागिर्द चूंकि हजरत से मोहब्बत करते थे, उन्होंने कहा ये इतने काफी नहीं है। हजरत फरमाया काफी है। फरमाया नहीं, इसको बढ़ाएंगे हम। आपकी सिक्योरिटी आप नहीं है, हमारे हाथ। जब मोहब्बत होती है ना इंसान को, आपको अब्बा से मोहब्बत है, आपको पता है कि अब्बा का बीपी हाई हुआ है, ये गोली खाएंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, अब्बा खा नहीं रहे तो आप गन पॉइंट पे खिलाओगे उनको गोली। अगर आपको मोहब्बत होगी, नहीं होगी तो आप बोलोगे चलो अब्बा का मरने का प्रोग्राम है। तो देखो इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, किसी चीज में जबरदस्ती ही नहीं है। नहीं भाई, जिससे मोहब्बत होती है आदमी कहते हैं इसको बचाओ। तो हमारे हजरत के शागिर्द थे, चूंकि वो हजरत से मुखलिस थे, उन्हीं दिनों में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़े खतरात थे। तो वो बेचारे कहीं बगैर गार्ड के निकले, किसी ने कनपटी पे, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग, कैसा रूहानी नूरानी चेहरा, ऐसे परहेजगार। हमने उनसे जब भी मुलाकात की है, कहते हैं ना कुछ लोग नेक लोग होते हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, वो उन लोगों में से थे। और इल्म का समंदर, कैसे आराम से बेचारे कहीं बाहर निकले, किसी आराम से किसी ने गोली मारी और निकल लिया। हमारे हजरत को इतना गुस्सा आया, हजरत ने फरमाया कि इनका कत्ल इनके मुरीदों के जिम्मे है। हजरत तो जोश में आके ना देखते नहीं थे, इतना वो शुक्र है उस वक्त मीडिया नहीं था। फरमाया इनके कातिल इनके मुरीद हैं। इतना गुस्से, वो मुरीदों ने कत्ल नहीं किया था बेचारे। मतलब हजरत का ये था कि जब मुल्क की हालात भी आपको मालूम है तो आपने जबरदस्ती सिक्योरिटी क्यों नहीं दी इनको? अगर वो नहीं भी ले रहे तो आपको अगर उनसे मोहब्बत थी तो आपने जबरदस्ती उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ बजाय सिक्योरिटी देने के या सिक्योरिटी के साथ ताउन करने के, उल्टा ये एतराज कि इन पे को अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, ये गार्ड लेके घूमते हैं। तो उस मौके पे हमारे हजरत ने फरमाया कि जो इनके मुरीदीन है ना, उनसे बोलो अपनी दुकानों पे ताले डालना छोड़ दो, रात को दुकानें बगैर ताले के छोड़ के चले जाया करो, आयतल कुर्सी पढ़ा करो और फूक मार के जाया करो उस पे, ठीक है ना, ताला वाला ना लगाओ। का अपनी दुकानों पे जिसमें इंसान नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा भी क्या होगा, कुछ बिस्कुट के डब्बे रखे हुए होंगे, कुछ शैम्पू की बोतलें रखी हुई होंगी, उस पर इतने मोटे मोटे ताले डालते हैं। और जो इंसान है, जो इनके पीरो मुर्शिद है, उनकी हिफाजत का कोई लोगों ने इंतजाम नहीं किया।
میں جانتا ہوں ان کے مرید بیچارے مخلص تھے، لیکن ٹرینڈ یہی چل رہا ہے نا آج کل کے دینداروں میں، ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ حفاظت کی بالکل کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہے. ہماری مسجد میں جب سیکیورٹی کے مسائل کھڑے ہوئے نا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا، ادھر سے بھی تلاشی ادھر سے بھی تلاشی، مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا. مرغی پہ مسائل کھڑے ہوئے نا، یہ مرغیاں مفتی صاحب نے، میں نے ہٹا دی. میں نے کہا ایسی کی تیسی چھوڑو یار، جو چیزیں لوگوں میں بدگمانی کا ذریعہ بنی ہٹاؤ ساری مرغیاں. حالانکہ کم سے کم بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا سیٹ اپ بنایا تھا میں نے، وہ سارے ضائع ہو گئے میرے. میں نے کہا ہٹا دو کوئی مسئلہ نہیں. سیکورٹی پہ بھی یہ کہ وہاں سے آ رہے ہیں تلاشی، وہاں سے یہ کیا ہے، کوئی GHQ ہے یا کیا ہے، یا کوئی بم لے کے آ رہے ہیں. میں نے ساتھیوں سے بولا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کسی بے وقوف اور احمق کی بات میں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہونا. میں نے کہا اس کو ڈبل کرنا ہے، کم نہیں کرنا. سمجھ رہے ہو، کتنے سارے نمازی خلاف ہو جائے نا ایسی کی تیسی. میں نے کہا جاؤ بھاڑو. میں نے کہا بے وقوفوں کی باتوں میں آ کے یہ تھوڑی کہ اس میں سیکیورٹی صرف ہماری نہیں ہے آپ کی بھی ہے. اللہ سب کو بچا کے رکھے. جب بم پھٹتا ہے نا تو جس کو ہدف بنایا جاتا ہے صرف وہ نہیں جاتا، گریوی میں 10-15 بھی اسی کے ساتھ جو بیان سننے آئے تھے وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو بھائی یہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس سیکیورٹی کو ابھی ہم نے بڑھانا ہے، سمجھ رہے ہو، کم نہیں کرنا. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہم آتے ہیں تو ہماری تلاشی کیوں لی جاتی ہے، ہم کوئی شکل سے دہشت گرد لگ رہے ہیں. آپ شکل سے جتنے بھی شریف لگے ہیں یار، پھر بھی آپ کو پوری تلاشی لی جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیان سننے آنا ہے تو تلاشی میں کمپرومائز، سیکیورٹی میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہوگا. ایک دن کیا ہوا، یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، شروع کی بات ہے جب زیادہ سیکیورٹی کا سخت نظام نہیں تھا، اس کی جیب میں ٹی نکلی، پسٹل تھی اس کی جیب میں. ہم بدگمان نہیں ہو رہے، اپنے ڈیفنس کے لیے لایا ہوگا، لیکن بھائی کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو گارڈ نے یوں کر کے نظر ڈلاتا رہتا ہے نا، تو اس نے دیکھ لیا، اس کو بلایا. خیر ہم نے پولیس والوں کو بلایا، انکوائری کی، وہ بندہ صحیح تھا، یعنی کوئی وہ نہیں تھا. آپ ڈرے نہیں، آپ کہ اچھا یہاں تو ٹیٹیاں نکل رہی ہیں، گھبرانا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے اسباب مکمل اختیار کرو، اس کے بعد توکل کس پہ رکھو؟ اللہ پہ. مرنا ہوگا جس دن، جو رات قبر میں گزرنی ہے کسی کا باپ بھی وہ قبر سے باہر نہیں گزروا سکتا، اور جو قبر میں نہیں گزرنی وہ کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں گزروا سکتا آپ سے. تو کام سارے کرنے ہیں لیکن اسباب بھرپور اختیار کرنے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل بھی کرو. پھر تو جو مرنا ہے بھائی وہ تو مرنا ہے، ڈرو نہیں موت سے. موت کا ڈر الگ چیز ہے اور بے احتیاطی الگ چیز ہے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو حضرت مولانا یوسف جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سیکیورٹی نہیں دی، فرمایا کہ یہ اپنی دکانوں پہ بڑے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہیں، حالانکہ اندر کیا رکھا ہوتا ہے؟ شیمپو کی بوتلیں. ٹھیک ہے، آپ گولے گنڈے والے کو دیکھو جب ریڈی بند کرے گا کیسے تالے لگے ہوئے ہو، اور نظر سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کیے ہوئے ہوتے ہیں. حلیم کی دیگوں پہ لکھا ہوتا ہے، کالا جوتا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس بزنس کو نظر نہ لگے. بزنس کیا ہے؟ ٹوٹل 2 دیگیں. اللہ اور برکت دے بھائی، 2 دیگیں کو 4 کر دے اللہ، ہماری دعا ہے. لیکن ابے بھائی یا تو بہت بڑا جاپان کی گاڑیوں کا تیرا شو روم ہوتا، اربوں خربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی، روزانہ 50 گاڑیاں نکل رہی ہوتی تیرے شو روم سے، تو نظر سے بچنے کے لیے کچھ اہتمام کرتا. وہ کر نہیں رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تیری حلیم کی دیگ ہے، اس پہ جوتے بھی لٹکے ہوئے ہیں اور کالے کپڑے بھی جھوم رہے ہیں. رکشے والے نے پیچھے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اب کم نظر آ رہا ہے، پہلے بہت ہوتا تھا. میں نے ایک دن پوچھا یار یہ کسی کی چپل اٹک کے رہ گئی ہے؟ بعض دفعہ ہوتے ہیں لوگ، میرے تو یہ خیال تھا کوئی اترتے ہوئے چپل اٹک گئی تو اس نے باہر لٹکا دی کہ جن صاحب کی ہو آ کے لے جائیں. اس نے کہا بھائی یہ نظر سے بچنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بن گیا تھا وہ، اس کو کیا نظر لگے گی؟ یہ کیا بنے گا بیچارہ؟ یوسف علیہ السلام کے قریب کسی کا حسن ہو، ایسی اس بچے کی ماں حسن کو نظر سے بچانے کے لیے کچھ اہتمام کرے. جیسے کہتے ہیں حضرت عثمان نے ایک خوبصورت بچہ دیکھا تو اس کو ایک تل لگا دیا تو تھوڑا عیب پیدا کرنے کے لیے. تو سمجھ میں آتا ہے بھائی مائیں بچوں کو نظر سے بچا رہی ہیں، وہ بچے جو اندھیرے میں نظر نہیں آتے. وہ واقعہ پورا کون سا واقعہ تھا؟ ہاں وہ واقعہ رہ گیا. چلو تو خیر، تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا؟ یہ اسباب اختیار کی. میرا مقصد واقعہ سنانی، یہ تو میں ہسٹری بیان کر چکا ہوں پہلے بھی جب میں ترکی کا دورہ کر کے آیا تھا. یہ صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے ماضی کیا تھا اور آج ہم منہ کی فائرنگ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اوپر سے ہمارے جو دیسی لبرل ہیں جن کی قیصر احمد راجہ نے طبیعت سے کلاس لی ہوئی ہے، قیصر احمد راجہ کو لازمی سنا کرو اور اس کے چینل کو آگے پھیلاؤ بھی، کیونکہ مجھے جو اب تک نظر آیا ہے پاکستان میں کم از کم واحد بندہ ہے جو ان دیسی لبرل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ دیسی لبرل جو ہے نا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں، انگلش ٹھش پھش مارتے رہیں گے. عوام سمجھتی ہے یار کیا نالج ہے یار. ابے بھائی وہ نالج آپ کو لگ رہی ہوتی ہے. میں نے بتایا نا ایک انٹی آئی ہیں آج کل، وہ کہہ رہی ہیں ڈارون کی جو تھیوری ہے کہ جو ارتقاء ہے وہ ایک
साबित शुदा हकीकत है साइंस में, झूठ से बात शुरू हो रही है। फेंकने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है यार, फेंकते रहो। साइंसदान कह रहे हैं कि साबित शुदा नहीं है और हमारे पढ़े लिखे कह रहे हैं कि साबित शुदा है। कोई हकीम दवा बना रहा है, उसको खुद इत्मीनान नहीं है कि भी ट्राई करूंगा, और उसका जो मुंशी बैठा हुआ है वो कह रहा है ऐसी बेहतरीन दवा है, 100 बंदों पे तजर्बा हो चुका है, तो उससे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये देसी लिबरल जो इस तरह की तहकीक पेश कर रहे हैं ना, खूब समझ लो, इनका मकसद तहकीक नहीं है। इनको एक टास्क दिया गया है कि उलमा को और इस्लाम को पीछे रखना है। उसका तरीका ये है कि साइंस को इस अंदाज में पेश किया जाए कि लोग समझें कि साइंस और मजहब आपस में टकरा रहे हैं। अभी एक देसी लिबरल अंकल है, उनके स्पीच सुन रहा था, मैं कह रहे थे कि मजहबी आदमी तो तहजीब याफ्ता हो ही नहीं सकता, मजहबी आदमी तहजीब याफ्ता हो ही नहीं सकता। वाह 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 भाई, तहजीब मजहब के अलावा खुदा की कसम किसी का बाप कहने वाला था, लेकिन फिर ये देखा तहजीब याफ्ता नहीं होता। ये देखो मजहब जो है ना, अब भाई हमारा स्टाइल है ना, स्टाइल थोड़ी हम चेंज करेंगे, स्टाइल है ना, स्टाइल भी तहजीब का एक हिस्सा है। अंग्रेज भी तो बाप के, तो उनके बाप होते नहीं तो वो माँ के ताने देते हैं। ये तहजीब है जिनको ये मुहज्जब कह रहे हैं ना। देखो मैं अगर कहने वाला था कि मजहब ना हो तो किसी का बाप भी तहजीब नहीं सिखा सकता, ये जुमला मैंने अधूरा छोड़ दिया ना। अगर मैं ये जुमला बोलता, कहते देखो ये मौलवियों की लैंग्वेज है, किसी का बाप भी नहीं सिखा सकता, किसी का चाचा भी नहीं सिखा सकता, तो ये गोरे बहुत मुहज्जब हैं, हालांकि गोरों में बाप होता ही नहीं है। अबे मुझे एक बात बताओ, जिसका बाप हो, जिनके यहाँ बाप होते हो लेकिन जबान साफ ना हो, वो भी गैर तहजीब याफ्ता है, मेरे जैसे मुहज्जब नहीं है, मेरे जैसे देसी हैं वो, लेकिन बाप है। और उन लोगों के यहाँ बाप होते हैं और एक अखलाक बहुत टाइट जबरदस्त, लेकिन उन लोग क्या बाप ही मार्केट से क्या हो गया हो, शार्ट, जिना से बच्चे पैदा होते हो, उस बच्चे को कोई मर्द ओन करने के लिए तैयार ना हो कि मेरा बेटा है। उनको क्या कह रहे हैं, तहजीब याफ्ता। आपने ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओ भाई, एक तहजीब की शक्ल होती है, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, 3 पीस सूट टाई, बगले भी कौन झांक रहा है जाके, वो भी छुपी भी है, बस ऊपर ऊपर से फिटफाट। लेकिन सोसाइटी में जिना भी है, बेइंतहा नशा है, नशे के बगैर कोई चल नहीं सकता। और नशा ना भी हो तो 15-20 कप कॉफी पिए बगैर उनका दिमाग ही काम नहीं करता। इतने ज्यादा हाइपर लोग हों, हर शख्स नशा कर रहा हो, बहुत से मुल्कों में नशा लीगल हो, शराब तो लीगल है ही सारी दुनिया में। इतना जिना, इतना जिना, इतना जिना, फिर नस्लें रोक ली हो कि इनको खिलाना पड़ेगा कमबख्तों को। इसको कह दिया तहजीब। और मजहबी आदमी जो बेचारा 2-4 कभी उल्टी सीधी बातें मिंबर पे बैठ के, स्टाइल ठीक नहीं होता, उसका बात ठीक कर रहा होता है, उसको कह दिया ये है, हमें तहजीब सिखाएंगे। तकल्लुफ और तहजीब में जमीन और आसमान का फर्क है। कभी छप्पड़ में खुशबू लगा के अकेले में मिलो, खुदा की कसम इंसानियत की खिदमत मैंने जितनी उलमा में, सुलहा में, तबलीग वालों में देखी है, किसी में नहीं देखी है। गोरा उसकी खाक तक नहीं पहुंचा है जो इंसानियत की खिदमत। मैं हर मौलवी की बात नहीं कर रहा, हर मिंबर पे बैठा हुआ आलिम नहीं होता, हर वो शख्स जो अल्लाह रसूल की नाम ले रहा है वो आलिम नहीं होता, वो दीनदार भी होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग मजहब का मंजन बेचते हैं, मैं तो खुद बताता रहता हूं कितने मदारिस हैं जिनमें भरपूर करप्शन है, और उस मदरसे के मोहतमिम ने 4 दीवारी खड़ी करके यतीम बच्चियों को लाके, बच्चों को लाके रखा इसलिए ताकि नोट छाप सके। गेटअप उसका मजहबी है, तो गेटअप की बात मैं कर नहीं रहा हूं। सही मानों में जो उलमा हैं, आप कभी उनके पास बैठो, उनके हवाल पढ़ो, सुनो, आपकी 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। मैं एक मिसाल देता हूं, जो अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो ना कि उस पर खर्चा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो तो इंसानियत के लिए खैरख्वाही का जज्बा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा तो इंसान अपनी औलाद का होता है। इन कमबख्तों को बच्चे पैदा करते हुए मौत आ रही होती है कि उसको पालना पड़ेगा, तो ये इंसानियत को कैसे पालेंगे? ये मजहब सिखाता है अपने बच्चे भी पालो, दूसरों के लेके भी बच्चे भी पालो, यतीमों के बच्चे। ये ज़र्फ मजहबी लोगों में मेरे भाई, ये हमारे नबी में ज़र्फ है कि आपकी अपनी औलाद भी और उम्मे सलमा से निकाह करके उनके बच्चे भी आपने पाले हैं, और उस कंडीशन में पाले जब घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। ये है तहजीब। कोई एक गोरा ऐसा लाके दिखाओ मार्केट में जिनके तुम सुबह शाम तहजीब की बातें करते हो, एक लाके दिखाओ तुम। वो बीवी से वफा नहीं करता, वो आगे नस्ल क्या बढ़ाएगा भाई? और उनकी औरतें मर्दों से वफा नहीं करती हैं, उनकी औरतें अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार नहीं कि टेंशन होगी। क्या होगी? टेंशन। अबे भाई, तो इतनी टेंशन उठाने के लिए तैयार ना हो। उनके मुल्क कह रहे हैं, उनकी स्टेट कह रही है कि नस्ल बढ़ाओ ताकि मुल्क को फायदा हो। क्या मुल्क का फायदे की ऐसी की तैसी, हमें टेंशन नहीं लेनी। वो भाई ऐश परस लोग हैं, ख्वाहिश परस लोग हैं, नफ्स परस लोग हैं,
उस अय्याशी और नफ्स परस्ती को तहजीब का नाम दे दिया, क्योंकि सूट और टाई अच्छे होते हैं, गटर लाइनें साफ होती हैं, रोड अच्छे होते हैं, सिग्नल टाइम पे चलते हैं, पुलिस वाले बड़े हैंडसम स्मार्ट से अच्छे अखलाक से बात करते, तो वो सारी बदतहजीबी पे एक चमक पट्टी लगा दी है खूबसूरत सी, ठीक है ना। उसको नाम क्या रख दिया देसी लिबरल ने? तहजीब। खुदा की कसम, हमारे गांव में चले जाओ ना, गांव देहातों में, केपीके में चले जाओ, पंजाब, मुझे बहुत अफसोस होता है, गांव से एक बंदा जाता है बाहर अमेरिका कनाडा, चक्कर लगा के आता है, अपने गांव के लोगों को बुरा भला कहता है, इनमें पेंडू लोग हैं, तहजीब नहीं है। मैं कहता हूँ भाई, तू वहां से पैसा कमा के 10 बंदों को खिला रहा है, तू पेंडू है, तू जाहिल है, तुझमें तहजीब नहीं है। गोरा बीवी को एक चाय की प्याली पिलाने के लिए तैयार नहीं है, और वो क्या है, मुहज्जब। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक चक्कर बाहर से लगा के आते, थोड़ा रोड वोड साफ देख लेते हो ना, सड़के मड़के, बड़े मुतासिर हो जाते हो। ये तो हमारी गवर्नमेंट अगर इंसान के बच्चा बन जाए तो हमारा मुल्क भी साफ हो सकता है। हमें कोई शौक थोड़ी है गंदा मैला रहने का, तो हुकूमत ने बाकायदा मैला बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है हमें। तो इसलिए इन देसी लोगों से बहुत होशियार रहो। अंग्रेज आएगा ना यहाँ, जब गांव देहातों में जाता है, यहाँ मोहब्बतें देखता है, वो बड़ा मुतासिर होता है, यार इंसानियत तो तुम में है, हम तो सब तन्हा हैं, हमारा तो कोई खानदान नहीं है, कोई परिवार नहीं है, एक एक भाई 10-10 भाइयों को भी, छोटे भाइयों को भी खिला रहा है, बहनों को भी खिला रहा है, बाप रक्षा चला रहा है, बहुत कम आमदन है, लेकिन अपने बेटे की शादी अपने खर्चे पे कर रहा है कि बुराई में ना पड़ जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा है। गोरे में ये दम बोलो नहीं है। हाँ, हर चीज एक मैनेजमेंट के तहत है, तो मैनेजमेंट जहां भी होगी तो वो देखने में खूबसूरत लगेगी। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि कानून नहीं है, और ये हमारा कसूर थोड़ी है, तो हमारी हुकूमतों का कसूर है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, बद तहजीबी के साथ कितना ही अच्छा काम हो बुरा लगता है, तहजीब के साथ कितना ही बुरा काम हो अच्छा लगता है। तो वहां बहुत सारे बुरे काम हो रहे हैं एक तहजीब के साथ, काम बुरे हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं बद तहजीबी के साथ। तो काम अच्छा है, लग क्या रहा है, बोलो ना बुरा लग। मिसाल के तौर पर आप जुम्मा पढ़ने आओ और लाइन लगाए बगैर घुसते चले जाओ, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई 2 बंदे बैठे हुए चिपक के बीच में घुसने का शौक है इसको, कंधे फलांग फलांग के जा रहा है, पढ़ क्या रहा है, नमाज, जिसमें उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा, बावजू हो के आ रहा है, अपना टाइम अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है, सजदा कर रहा है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अजीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर ठीक ठाक पैसा भी निकाल के देता है चंदे के लिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि ताकि दिया करो, तो चंदे के लिए पैसा भी देता है, अपनी जान अपना माल खर्च कर रहा है, और फिर जनाब बड़े तहम्मुल के साथ बैठ के दुआ भी मांग रहा है अपने मरहूम वालिदैन के लिए, या माँ के लिए, या बाप के लिए। कितना अच्छा काम किया ना, लेकिन चूंकि बदतहजीबी के साथ हो रहा है, कोई देखेगा बोले कैसे बदतहजीब लोग हैं, चप्पलें आड़ी तिरछी रखी हुई हैं, मस्जिद का खादिम उस दिन छुट्टी पर था, उसने झाड़ू लगाई नहीं है। यही होता है हमारे यहाँ, झाड़ू लगाई थी तो कीचड़ वाले पांव लेके लोग अंदर आ गए, और पंखा काम नहीं कर रहा, स्पीकर शोर कर रहा है, सही है ना। ये सारे मसाइल नजर आएंगे तो बंदा क्या कहे, कैसे बदतहजीबी लोग। तहजीब तो वहां है यार, वहां गए चर्च खाना, नमाज वमाज की कोई जगह नहीं, जो उनके चर्च नहीं, चर्च तो खत्म, चर्च में कोई पादरी के अलावा कोई बैठा ही नहीं होता। एक थोड़ा सा कम से कम अल्लाह की इबादत तो होती थी ना, कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम ले लेते थे। वो शिर्क के साथ, शिर्क अल्लाह को कबूल नहीं है, मैं शिर्क को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हर मजहब में कुछ खैर की तालीमात तो होती है ना, मजहबी मरकजों से उनको मिलती है। वो चर्च तो हो गए खाली, जो उनका अपना मजहब था उसको भी खत्म। चर्च में कम से कम माँ बाप की खिदमत की तालीम तो दी जाती है ना, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात की जाती है, जिना को बुरा कहा जाता है, शराब को बुरा कहा जाता है। जो खैर की जगह थी वो क्या हो गई, खत्म। शराब खानों में जाओ, नाइट क्लब में जाओ, काम सारे 2 नंबर, पी के कोई उधर को गिर रहा है, कोई उधर को गिर रहा है, लड़कियों से जिनाकारी, रेप भी हो रहे हैं, लेकिन हो बड़े तमीज से रहे हैं। जितने पैसे दिए हैं, जिस क्वालिटी की शराब के दिए हैं, उसी क्वालिटी की शराब आपको मिलेगी। शराब में 2 नंबरी नहीं है। हमारे यहाँ तो जमजम में भी 2 नंबरी हो रही है। एक ढक्कन जमजम का ला के घर की टैंकी में मिला देते हैं, तो बोतलें भर भर के बांटते रहते हैं। पिला तो जमजम रहा है ना यार, भले एक कतरा पिला रहा हो, गलत कर रहा है, ये तरीका गलत है। अब आपने क्या किया जी, वो इतना खूब वहां पर नाइट क्लब है, और लेकिन तमीज से 3 पीस सूट टाई में आप जाएंगे, नाइस टू मीट यू, हाउ यू फाइन, थैंक यू, इंग्लिश में ठेश फेश, कोई किसी को धक्के नहीं दे रहा, हर आदमी। अब मैं गया नहीं हूं कभी नाइट क्लब में, इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल मालूम। मैंने एक नाइट क्लब देखा है अफ्रीका का, एक गरीब मुल्क का, वो क्योंकि बाहर ही बना हुआ था नाइट क्लब, इतना गरीब था कि उनके पास दीवारों के पैसे नहीं थे, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे वो तो नाइट क्लब, और थे भी सारे स्याह फार्म लोग, ब्लैक कलर के लोग। नाइट भी हो, लोगों का कलर भी स्याह हो, और गरीबों का क्लब हो। तो हम रोड से गुजर रहे थे, वो कुछ
चल रही थी ना वहाँ शराब कबाब, मैंने कहा इससे तो अच्छा हमारा अंडा मोड़ का चाय का होटल है मेरे भाई। अब पैसे नहीं है बेचारों के पास तो है वो गैर मुस्लिम अय्याशी करनी है, तो मैंने कहा यार गरीबों की अय्याशी देख लो, इससे तो अच्छा हमारा अंडा मोड़ का चाय का होटल है। तो उनको कोई तहजीब याफ्ता नहीं कहेगा क्योंकि पैसा नहीं है। अब वही अगर पैसा आ जाए तो बड़ा अच्छा सा नाइट क्लब बनेगा और बड़ा खूबसूरत सा, तो वहां तमीज से लाइन लगा के लोग खड़े होंगे और वगैरह वगैरह, तो उनको जब कोई देखेगा बोलेगा यार कितने मुहज्जब लोग हैं। तो ये मुहज्जब क्यों, आप काम बिल्कुल बदतहजीबी वाला हो रहा है लेकिन डिसिप्लिन के साथ हो रहे हैं, तो उसको तहजीब याफ्ता कह दिया। हमारे यहाँ लंगर बांटने के लिए लाइन में लगा हुआ है, बदतहजीबी के साथ बांट तो लंगर रहा है ना, इंसानियत की खिदमत कर रहा है, लेकिन बदतहजीबी की वजह से, मैनेजमेंट ना होने की वजह से लोग हमें क्या कह देते हैं, बदतहजीबे। या ये धोखा है मेरे भाई। मैं नई जनरेशन को, यंग जनरेशन को ये समझाना चाह रहा हूं, इस धोखे में मत आओ। तहजीब इस्लाम के सिवा किसी के पास नहीं है, और मैनेजमेंट वाली तहजीब भी इस्लाम 1400 साल पहले सिखा चुका है। ये जो हमारे मस्जिद में बीचों में घुस रहे हैं, ये तो नबी इससे पहले मना कर चुके हैं। नबी ने फरमाया कि जो भी जुम्मे की नमाज पढ़ने आए, लम यतखत्ता रिकाबन नास, उसे किसी का कंधा फलांगने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इससे उसको तकलीफ होती है जिसका कंधा आप फलांग रहे हो। और हमारे देसी लिबरल ने क्या कहना शुरू कर दिया, मजहबी आदमी कभी मुहज्जब हो नहीं सकता। भाई मुहज्जब मजहबी ही हो सकता है, मजहबी के अलावा कोई मुहज्जब नहीं हो सकता। आपने मजहब को छोड़ दिया तो यूरोप के कई ममालिक में सुट्टा क्या है, लीगल। शराब तो सबने ही लीगल कर दी है। इतनी गंदी गलीज शराबी के पास कभी बैठो, बदबू कैसी आ रही होती है, आंखें भी कैसी गलीज होती हैं, आंखों से भी गंद, मुंह से भी गंद, नाक से भी गंद, स्मेल, बदबू। लेकिन होगा बड़ा वो तमीज का, पी के बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, उसको मुहज्जब कह दिया।